علم ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو عروج و ارتقاء سے ہمکنار کرتا ہے۔ ازل سے تا امروز علم کی اہمیت سے کسی قوم نے بھی انکار نہیں کیا ہے اور نہ ہی کرے گی انشاءاللہ۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ انسانی زندگی میں علم کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنا کہ ایک مولود کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بچہ دودھ نہ پائے تو جا بہک ہو جائے گا، اسی طرح بغیر علم کے زندگی ناقص اور ادھوری رہتی ہے۔ ایک آدمی چاہے کتنا ہی مالدار ہو جائے، اگر وہ علم سے بے بحث اور نابلد ہے تو اس کی مالداری کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل عرب اسلام سے پہلے کیسے تھے؟ ان کے اندر کون سی برائیاں نہیں پائی جاتی تھی؟ پورا معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ جب علم کا حضور ہوا تو دھیرے دھیرے تمام ناپاک عادتیں چھٹ گئے۔ جب قابل نے حابل کو قتل کیا، اس کو چھپانے کے لیے اور زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے علم کی ضرورت پیش آئی۔ نئی نسل کی پرورش اور اس کی تعلیم و تربیت کی اولین ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ اکبر مرحوم فرماتے ہیں تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضروری ہے۔ لڑکی جو بھی پڑھی ہو تو بے شعور ہے، اس نے معاشرت میں سراسر فطور ہے اور بے شک اس میں والدین کا قصور ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمیں لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہمارا سوسائٹی، ہمارا ملک بہتر ہو تو ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ آدھی روٹی کھائیں گے مگر اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں گے۔ وقت کی پکار یہی کہتی ہے ہمیں چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے ایک ایک بچہ کو وقار دلانے کی ضرورت ہے۔ دینی و عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں بہترین معلم ہو، بہترین ڈاکٹر ہو، بہترین سپاہی ہو، بہترین انجینئر ہو، بہترین پروفیسر ہو تو انہیں تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرانا ہوگا، تبھی وہ کامیابی و کامرانی کے دہلیز پر پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تیرا تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا ہے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھاتے وہ پانی تلاش کر۔ ہو کے سوار اونٹ پہ آقا کے غلام، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ قاتل ہی بن چکا ہے منشف ہمارا اب، قاتل ہی بن چکا ہے منشف ہمارا اب۔ قاتل کو قتل کر ڈالے وہ قاتل تلاش کر۔ برادران قوم ملت کسی بھی قوم کو عروج و ترقی کے مقام پر پہنچانے میں علم کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ یقیناً یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر تقریباً ہر مذہب میں اس کی اہمیت اقصا مسلم ہے۔ اسلام نے بھی اس کی ذاتی خصوصیت کے ساتھ رغبت دلائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لاتے جو علم دیے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ بلا شبہ آج مسلمانوں کا کوئی ایسا ادارہ نظر نہیں آتا جہاں سے حاضر کی پیش آمدہ جدید چہ لفظوں کا متوڑ جواب دیا جاتا ہو، جہاں قوم کے ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے کلام منصوبہ پیش رفت کی جاری ہو۔ جدید ایک روشن ضمیر اللہ والے نے قوم مسلم کو اشارہ کیا تھا علوم عصری عشیقوں مگر یاد ہے کہ دین ہاتھ سے نہ جائے۔ غور کر ہے جملے تیرا کام کیا، انسان جس سماج اور جس زمانہ میں زندگی گزارتا ہے اس کے علمی تمدنی اور مادی تقاضوں سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اگر وہ زمانے کے تقاضوں کو نہ سمجھے گا تو زمانے کا بے رمقار اسے کچلتا ہوا آگے بڑھ جائے گا۔ جینے کی تمنا، ترقی کرنے کی آرزو اور عزت حاصل کرنے کی امید کے لیے ضرور ہے کہ انسان اپنے حد کی تدبیر کو سمجھے اور اس کی تقاضوں کی تکمیل کرے۔ امت مسلمہ کی غیور نوجوانوں، سر سید نے یہی سبق یاد کرنے کو مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ گزرے ہوئے زمانے کا خیال چھوڑ دے اور آج کے زمانے کا فکر کرے، اس کے لیے علمی تیاری کرے۔ سر سید نے پٹنہ کے رئیسوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے رئیسان پٹنہ، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں، تم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہارے پاس بہت سے عالیشان محل ہے۔ دعا دیتا ہوں اللہ ان کو قائم رکھے مگر ان کے سبب اپنے قوم کے حال سے غافل نہ ہو۔ دیکھو تمہارے قوم کے قدیم خاندان جس کا عزم و وقار اب تک تمہارے دل سے نہیں گیا ہے وہ کس حال میں؟ خاندانوں کی ترقی زمانے حال کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ جس طریقے سے تمہارے بزرگ خاندان بنے تھے ترقی پائی تھی اب وہ زمانہ نہیں۔ افسوس کے زمانے اپنی چال ویسی مگر تم اسی چال پر قائم رہو۔ اس زمانے میں منزل آسان نہیں ہے، اس زمانے میں فتح و عیابی اس کو ہے جو تعلیم و تربیت میں آگے ہے۔ پستی اور ذلت سے نکلنے کے لیے حکمران قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان تازہ ہواؤں کے لیے اپنی ذہن کی کھڑکیاں کھولے اور اس ہتھیار سے لیس ہو جس کے ذریعے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا تھا۔ برادران قوم ملت وقت پکار رہا ہے، زمانہ ہمیں للکار رہا ہے، ہمیں یہ بتلا رہا ہے موجودہ دور میں ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم ایسا ادارہ قائم کریں جس سے ہمارے قوم کا چراغ استفادہ کر سکے، ہم ایسا چشمہ آب و حیات جاری کریں جس کی ہماری نسل پیاسی ہے۔ اگر آج ہم چوک گئے تو یاد
رہے، آنے والی نسل ہمیں کوسے گی، اتنا زبردست نقصان ہوگا اس کا خمیازہ ادا کرنا مشکل ہوگا۔ یہ بات اہل علم پر مخفی نہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی تھی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔